الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سروں پر مقدس مہینہ سایہ فگن ہے، ربیع الثانی کا مبارک مہینہ، جس کا چاند نمودار ہوتے ہی ہم نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضور غوث اعظم کی یادیں ایسی تازہ ہوا کرتی ہیں کہ ہم تمام لوگوں کی مشترکہ طور پہ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمایا ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفلیں منعقد کیا کرتے ہیں، قرآن خوانی اور میلاد خوانی کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی ولی کے چاہنے والوں میں ہمارا اور آپ کا نام شمار فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مقبولان بارگاہ کی محبت میں زندہ رکھے اور ان مقبولان بارگاہ کی محبت میں ہی خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات آپ نے سنا ہے، تمام میلاد شریف میں، جلسے جلوس میں، علماء کرام کی زبان سے آپ سنتے رہا کرتے ہیں۔ ان مقدس پہلوؤں کو جب آپ دیکھیں گے تو ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سب سے عظیم پہلو، سب سے بڑا پہلو جو آپ کی حیات مبارکہ کا، اور وہ بھی کوئی عہد شباب کا نہیں، عہد پیری کا نہیں، یعنی جوانی اور بڑھاپے کا نہیں، بلکہ بچپن کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و صداقت پر رہ کر محض 18 سال کی عمر میں ایسی سچائی، ایسی گویائی فرمائی آپ نے کہ ڈاکو کا سردار ہی نہیں بلکہ 40 ڈاکو بھی آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آئے اور اپنی گناہوں سے تائب ہو گئے۔ یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارکہ میں وقت قلیل رہتا ہے، کم وقت رہتا ہے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ اپنے مال و اسباب کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پرواہ کر رہے ہیں تو کس بات کی؟ اس بات کی کہ ماں نے چلتے وقت وصیت فرمائی تھی کہ اے بیٹا، لاکھ مشکلوں کا سامنا ہو، پریشانیوں کا سامنا ہو، مفلسی کا سامنا ہو، لیکن جھوٹ کا سہارا نہ لینا، جھوٹ سے کام نہ لینا۔ مطلب یہ کہ جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمایا، جھوٹ سے بچنے کی تلقین فرمایا، اور ماں کا حکم اور بیٹے کی پھر فرما برداری دیکھ لیجئے۔ ماں کے حکم پر ایسے عمل پیرا ہیں۔ ڈاکو صاحبان جو تھے، جو بعد میں صاحب ایمان ہوئے، وہ حیران و پریشان ہوئے کہ سارے وہ لوگ تو اپنا مال چھپایا کرتے ہیں، تم کیسے ہو کہ اپنے مال کو ظاہر کر دیا؟ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ اس سے قبل اور چلتے ہیں، آپ کے والد بزرگوار، چونکہ دراصل کسی بھی بیٹے کی نشو و نما میں، اس کے حسن اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے اعمال صالحہ میں، اس کے والدین کی پرورش کا کہیں نہ کہیں کما حقہ بہترین جو ہے کہ وہ کردار ہوا کرتا ہے۔ آپ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کی بارگاہ میں چلے، حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ آپ اس قدر عابد و زاہد اور اپنے وقت کے ولی با کمال ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کا عالم تھا اور آپ دریا کے کنارے سے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے
جس کی شاخیں اس دریا سے لگی ہوئی ہیں، اس سے ایک سیب بہہ کر جا رہا ہے۔ آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا، بھوک تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کو جو ہی آپ شکم سیر ہوئے، آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ کھا تو لیا ہے لیکن اس کے مالک سے اجازت نہیں لیا۔ غور طلب مقام ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم ان باریکیوں پر غور کرتے ہیں؟ بالیقین یہ بہت ہی اچھا کام ہے، بہت ہی مستحب کام ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کی محفل منعقد کر رہے ہیں، لیکن منعقد کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو ڈرنے کا حکم فرمایا ہے، ڈرنے کی جو طریقہ کار ہے، جو ڈرنے کا کس طریقے سے ڈرنا ہے، کیسے ہمارے اندر خشیت الہی پیدا ہوگی، کیسے ہمارے اندر قرب الہی کا جذبہ پیدا ہوگا، کیسے ہم رب کو اپنے راضی کر پائیں گے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صدیقین و صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت اختیار نہ کر پائے تو کم سے کم ان کی سیرت کو پڑھو، اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی سیرت کو سنوار لو، اپنی زندگی کو سنوار لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم غوث اعظم کے نام لیوا ہیں، ہم غوث اعظم کے شیدائی ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام پر تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہماری عین ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی میں بھی ویسے ہی خوشگوار پہلو کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار جبکہ کسی بھی مفتی سے، کسی بھی عالم سے پوچھیں گے کہ کوئی سیب یا کوئی بھی ایسا پھل اپنی شاخ سے ٹوٹ کر وہ پانی میں گر گیا یا زمین میں کہیں پہ پڑا ہوا ہے تو اب اس پہ شرعی کوئی حکم نہیں لگتا ہے۔ شرعی حکم اس وقت لگے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر بنا اجازت کسی درخت کے مالک سے آپ نے بنا اجازت لیے اس کا پھل توڑا اور کھا لیا، تو یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا، لیکن وہ ضائع ہو رہا تھا، آپ نے اسے کھایا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اجازت نہیں لیا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ تو فتویٰ ہے کہ بہہ رہا تھا آپ نے اٹھا کر کھا لیا، کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن یہ تقویٰ، اللہ کے پیارے محبوب جو ہوا کرتے ہیں، پیارے ولی جو ہوا کرتے ہیں، وہ متقی ہوا کرتے ہیں، تو انہیں یہ خیال گزرا کہ میں نے اس کی اجازت طلب نہیں کی۔ آپ پھر واپس پلٹے دریا کے کنارے آتے آتے دیکھا کہ ایک شاخ ہے جو دریا سے کنارے جھکی ہوئی ہے، اس درخت کی شاخ۔ آپ سمجھ گئے کہ اسی شاخ کا گو نہ گو وہی پیڑ ہے جس سے درخت سے پھل جو ہے نکل کر اس دریا میں بہہ کر وہاں تک پہنچا ہے۔ آپ نے پتہ کیا اس کے مالک کا، حضرت عبداللہ صومعی اس کے مالک تھے، وہ اپنے وقت کے ولی باکمال۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکا ہے اور خوف و خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ یہ بہتے ہوئے سیب جو بہہ چکا، رائگاں ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کو کھا کر اس کے لیے معافی طلب کرنے آیا ہے کہ میں نے اجازت کے بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں معاف تو کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں 40 دن ہمارے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ آج ہم اور آپ بھلا اتنی سی گستاخی کرنے پر، اتنی سی غلطیاں کرنے پر کیا اتنی بڑی سزا جھیلنے کو تیار ہو جائیں گے؟ ارے بھیا معاف کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، ہم تو چلیں۔ لیکن حضور غوث اعظم کے والد بزرگوار کے اس پروردگار کی خشیت پہ قربان جائیے۔ آپ نے قبول فرما لیا، منظور فرما لیا، اور جب منظور فرمایا 40 دن گزر گئے، فرمایا کہ حضور والا آپ کی قائم کردہ مدت مکمل ہو گئی ہے، اب مجھے اجازت دے دیا جائے۔ حضور والا کا یہ اذن طلب کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا ایسے اجازت نہیں ملے گی، ایک اور شرط ہے، اسے اگر مکمل کر لو تو میں تمہیں دل سے معاف کر دوں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ حضور والا فرمایا جائے۔ حضور غوث اعظم کے والد نے فرمایا کہ فرمایا جائے، وہ کون سی دوسری شرط ہے؟ دوسری شرط فرمایا حضرت عبداللہ صومعی نے کہ اے بیٹا، میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولھی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتے ہو تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی بڑی شرط آج کا کون نوجوان ہے؟ آج ہمارے یہاں کا تو معاشرہ یہ ہے کہ لڑکی اگر کالی ہے تو ہم شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں، لڑکی اگر غریب ہے تو ہم شادی کرنے کو نہیں تیار ہیں۔ قربان جائیے حضور غوث اعظم کے والد بزرگوار کے اسی سائر پر۔ آپ نے یہ تمام شرط کو قبول فرما لیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ حضور غوث اعظم کے والد
جو ہی اپنے کمرے میں گئے جہاں دلہن بیٹھی تھی، آپ نے دروازہ نوک کیا، اٹھ کر وہ آئیں اور السلام علیکم کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ یوں ہی سننا تھا، یہ اتنا سننا تھا کہ حضور غوث اعظم کے والد الٹے پاؤں پلٹ کر واپس چلے گئے اور حضرت عبداللہ صومعی کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، حضور والا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، ایک بار تو انجانے میں خطا ہوئی تو 40 دن جو ہے مجھے اس کی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، آج پھر خطا ہو گئی ہے۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، منہ سے گونگی ہے، زبان سے گونگی ہے، لیکن وہ تو چل کر آئی، دروازہ بھی کھولا اور سلام بھی کیا، لگتا ہے کہ میں کسی غلط جگہ پر پہنچ گیا۔ حضور عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ اے بیٹے تم غلط جگہ پر نہیں گئے ہو، بالکل درست جگہ پر گئے، درست مقام پر گئے۔ میری بیٹی لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنے گھر سے پاؤں کو باہر نہیں نکالا ہے، اس کو زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے، غیبت نہیں کی ہے، آنکھ سے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، ہاتھ سے لولی اس لیے کہا کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھ سے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، والدہ جب ایسی ہوتی ہیں تو پھر بیٹا حضور غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے، باپ جیسا اتنا تقوی شعار جب ہوتا ہے، ایسا تقوی شعار ہوتا ہے تو بیٹا حضور غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اور پیدا ہونے کے بعد ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ میسج ہے، آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے گھر کی اصلاح کرو، پھر اپنے پڑوس کی، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی اصلاح کرو۔ کل کی وہ ہمارے حضور غوث اعظم کی والدہ جب دودھ پلایا کرتی تھیں تو وضو بنا کر، کبھی بنا وضو کے اپنے شہزادے کو دودھ نہیں پلایا ہے آپ نے۔ اور سب سے پہلے صبح ہوتے ہی آپ پورا قرآن مکمل 14 پارے کی، آپ 18 پارے کی حافظ تھیں، 18 پارہ جب تک آپ تلاوت نہ فرما لیتی آپ دوسرا کوئی کام دنیا کا نہ کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور غوث اعظم پیدا ہوتے ہی 18 پارے کے حافظ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بس بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم محفلیں کریں، میلاد کریں، حضور غوث اعظم کا جشن منائیں، لیکن ان کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اپنے اندر سے جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اسے دور کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم سچے شیدائی کہلانے کے حقدار ہوں گے، تبھی ہم سچے غلامان غوث کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک رکھے ایمان پہ رکھے، ایمان ہی پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔